رمضان المبارک کی آمد ہے۔ ہم مسلمان ہیں، پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ کیوں دیے اللہ نے ہمیں روزے؟ کیا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے؟ دنیا میں ہم زندگی گزارنے کے طریقے یا تو عقل سے پوچھتے ہیں یا پھر خدا سے پوچھتے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے، جس کو آسمانی تعلیمات کہا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں، آسمانی تعلیمات، خدائی تعلیمات اسلام کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہیں۔ دعوے ہیں لوگوں کے، عیسائیوں کے دعوے ہیں، یہودیوں کے دعوے ہیں، سکھوں کے دعوے ہیں، ہندوؤں کے دعوے ہیں، لیکن وہ نرے دعوے ہی دعوے ہیں۔ اس وقت دنیا میں دو ہی طاقتیں ہیں، دو ہی قوتیں ہیں، ایک سیکولر لبرل لوگ جو مذہب کے منکر ہیں، ملحد لوگ، ایتھیسٹ لوگ، وہ کہتے ہیں انسان انسانوں کے لیے خود قانون سازی کرے گا، انسان کو بتائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ دوسری طرف ایک مذہب ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، ہم سب غلام ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا تھا، ایک کریٹر ہے، اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے، اسی نے انسان کو بنایا، تو وہ فیصلہ کرے گا کہ تمہیں زندگی کن اصولوں پہ گزارنی ہے۔ اب جو خدائی تعلیمات کے دعوے دار ہیں ان میں اسلام ہی ہے جو خدائی تعلیمات پیش بھی کرتا ہے، اللہ کی تعلیمات بتاتا بھی ہے، باقیوں کے پاس کچھ بھی نہیں۔ میں اس کی ایک اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کے پاس کسی ملک کا سفیر آئے، فرض کر لیں کہ امریکہ نے کسی کو سفیر بنا کے بھیجا، پیغام دے کے حکومت پاکستان کے نام، اور ایک پیپر پہ اپنا پورا پیغام لکھ دیا، میسج لکھ دیا۔ اب ہوا یہ کہ جو سفیر تھا نا، اسی کی ڈریسنگ میں 3-4 آدمی اور بھی آ گئے، اور سب کی جیب میں پرچیاں بھی ہیں، اور سب نے جعلی کارڈ بھی بنوا لیے۔ اب آپ کنفیوز ہو رہے ہو کہ اس میں امریکہ کا سفیر سچی مچی والا کون سا ہے، جھوٹی موٹی کا کون سا ہے۔ اب آپ پریشان ہو رہے ہو کہ کس کے پیغام پہ میں اعتماد کروں۔ اس کا ایک آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ USA ایمبیسی کو، کونسلیٹ کو کال کر کے پوچھ لیں، آپ بھائی ان 4 بندے ہیں، ویڈیو کیمرے میں بتا دو تمہارا والا اصل سفیر ہے کون سا۔ تو اگر ڈائریکٹ رابطہ ہو سکتا ہو تو بڑے آرام سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ڈائریکٹ اگر رابطہ آپ کا ممکن نہیں ہے تو پھر آپ کہو گے یار پیغام دکھاؤ کیا لکھا ہوا ہے۔ 3 آدمیوں کے پاس سے کوئی پیغام ہی نہیں نکلا، جیبیں ہی خالی ہیں، یا جیب میں پیغام تو نکل رہا ہے لیکن کیڑے مکوڑے بنے ہوئے ہیں، تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا لکھا ہوا کیا ہے۔ اور جس کے پاس سے پرچی نکلی اس میں سمجھ میں تو آ رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے، لیکن وہ لکھا ہوا ایسا ہے کہ انسان کہہ رہا ہے یہ امریکہ یہ فضول باتیں نہیں کر سکتا، تو یقیناً پھر وہی متعین ہو جائے گا، وہی ایک بندہ صحیح رہ جائے گا جس کے پاس ایک پراپر وے میں ایک میسج ہے جو آپ کی نیچر کو اپیل کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یار یہ لگتا ہے بھئی یہ USA نے میسج بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، مختلف مذاہب دنیا میں آئے، بہت سارے مذہبوں کے دعوے ہیں کہ ہمارے پاس ہے اصل خدائی تعلیمات۔ ہندو کہتے ہیں بھئی ہمیں پتہ ہے بھگوان کیا کہتا ہے، سکھ اپنا دعویٰ کرتے ہیں، عیسائی اپنا دعویٰ کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعویٰ کیا۔ لیکن ہم جب ان تمام سفیروں کا پیغام پڑھتے ہیں تو ہندوؤں کے پاس سے جو پیغام نکلتا ہے اس میں پتھر کی بنی ہوئی مورتیاں ہیں جن کے سامنے ہم نے جھکنا ہے، اس میں گائے کو مقدس بنایا گیا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسانی نیچر کہتی ہے کہ یہ خدائی تعلیمات نہیں ہو سکتی۔ وہ کیوں کہے گا کہ پتھروں کے سامنے سر جھکاؤ، وہ کیوں کہے گا کہ جو چیز مقدس لگے اس کو خدا بنا دو۔ عیسائیوں کے پاس کوئی پیغام ہی نہیں ہے سوائے 2-4 باتوں کے، تبھی ان کے مذہب میں آپ دیکھیں صرف اتوار کے دن چرچ رہ گیا ہے، باقی سب ختم ہو گیا۔ تو نہ یہودیوں کے پاس ہے، لیکن آج اسلام کے پاس آج بھی پیغام ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، تو آپ الحمد سے لے کے والناس تک پوری کتاب پیش کر دی آپ نے، تو یہ چاہتا ہے اللہ ہم سے۔
بھائی اس کتاب میں تو سارے احکام نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں ایکسپلین کرنے کی ہیں، تو وہ ہمارے پاس حدیثوں کی کتابوں کا پورا مجموعہ ہے۔ پھر بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیثوں میں تو سندیں ہوتی ہیں، اس میں تو ہو سکتا ہے کسی نے جھوٹ بولا ہو، تو سندوں کی پوری بحثیں ہمارے پاس، اسماء الرجال کی کتابیں، ایک ایک حدیث کا راوی، اس زمانے کے لوگوں کے اس کے بارے میں تبصرے، اور پھر احکام جو شریعت کے، وراثت کے حکام، نکاح طلاق کے حکام، نماز کے حکام، روزے کے حکام، حج کے حکام، زکوٰۃ کے حکام، آپس کے ریلیشن کیسے ہیں، میاں کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو اسلام نے جس میں ہمیں گائیڈ نہ کیا ہو، اور وہ فطرت کو اپیل بھی کرتی ہیں۔ جبھی 1400 سال سے مسلمان ان لاز کو فالو بھی کر رہے ہیں، 1400 سال کا عرصہ تجربے کے لیے کوئی کم نہیں ہوتا۔ اگر یہ قانون غلط ہوتے تو تباہ ہو چکے ہوتے، ختم ہو چکے ہوتے، فنا ہو چکے ہوتے۔ میں جب مدرسے میں گیا نا اسلامی قانون پڑھنے کے لیے، تو ہمارے ہاتھ میں جو کتاب آئی وہ 1200 سال پرانی تھی۔ میں نے کہا یار 1200 سال پرانی کتابیں اب تک چل رہی ہیں۔ اس دور میں فقہا نے جو قرآن و حدیث سے اسلامک لا کو لکھا وہ وہی آج تک چلی آ رہی ہے۔ تو اب ہمارے پاس دو ہی چیزیں رہ گئی ہیں، ایک اسلام یا پھر الحاد۔ تیسرا آپشن ہمارے پاس نہیں، یا تو ہم اپنی عقل سے خود فیصلہ کریں، یا ہمارے پاس ایک آپشن ہے بھائی کوئی ہمارا بنانے والا ہے، کوئی خدا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، تو وہ میں نے بتایا وہ اسلام کے علاوہ کوئی اور گائیڈ کرتا ہی نہیں ہے ہی نہیں کسی کے پاس گائیڈنس۔ بات کو مختصر سمیٹتا ہوں میں اس بات کو کہ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ مفتی صرف اسلام میں کیوں ہوتے ہیں؟ دوسرے مذہبوں میں مفتی مذہبی اسکالر ہوتے ہیں، ان کے یہاں روحانی پیشوا ہوتے ہیں، دم درود والے، مسائل بتانے والے مفتی نہیں ہوتے، کیونکہ مسائل ان کے پاس ہیں ہی نہیں۔ عیسائی فالو کرے گا یو ایس اے کے لا کو اگر وہ امریکہ میں رہتا ہے، اگر وہ یو کے میں رہتا ہے تو یو کے لا کو فالو کرے گا۔ ان کے پاس عیسائیت کا الگ سے لا نہیں ہے، چند چیزوں کے علاوہ، 2-4 چیزوں کے علاوہ کچھ بچا نہیں۔ تو اب ہمارے پاس دو ہی راستے رہ گئے ہیں، یا تو ہم اللہ کے آگے جھک جائیں، جو ہمیں وہ کہہ رہے ہیں ہم کرتے چلے جائیں، یا پھر ہم ہر چیز کا فیصلہ کس سے کروائیں؟ عقل سے۔ یونائٹڈ نیشن جو لا دنیا کو بنا کے دیتی ہے، وہ چند ذہین لوگ دنیا میں جمع ہوتے ہیں اور وہ انسانیت کے لیے فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا چیز انسانیت کے لیے بہتر ہے اور کیا چیز انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو ان کا یہ فیصلہ کرنا کہ کیا بہتر اور کیا نقصان دہ، اس کے پیچھے عقل ہے، اس کے پیچھے مذہب نہیں ہے۔ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ نے انسان کو جتنی بھی صلاحیتیں دی ہیں وہ محدود دی ہیں، وہ ایک حد تک ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ آپ وزن 2 کلو اٹھا لیں گے، 10 کلو اٹھا لیں گے، اس سے زیادہ نہیں اٹھا سکتے۔ ٹانگوں میں اللہ نے چلنے کی طاقت دی، آپ ایک حد تک چل سکتے ہیں، اس کے بعد تھک جائیں گے آپ۔ تو اللہ یہ کہتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہاری عقل جو ہے نا وہ بھی ایک حد تک آگے جا سکتی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ اس لیے عقل اور مذہب کا جب ٹکراؤ ہوگا نا تو عقل کو چاہیے کہ وہ ہتھیار کس کے آگے ڈال دے؟ وہ اللہ کے آگے ہتھیار ڈال دے۔ یہ میں اس لیے اتنی لمبی میں نے تمہید پیش کی ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ اسلام کے جتنے احکام ہیں نا اس میں میخیں نکال رہے ہیں کہ ایکچولی یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، اصل میں یہ یوں نہیں ہے، اصل میں یہ یوں ہونا چاہیے، اصل میں یہ یوں۔ میرا ایک کلپ بہت زیادہ آج کل وائرل ہو رہا ہے کہ اسلام نے مرد کو ڈیورس کا حق دیا ہے، عورت کو ڈیورس کا حق نہیں ہے، وہ یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی، اسپیسیفک چند صورتوں کے جس میں مرد ظلم کر رہا ہو۔ نارملی اگر مرد اس کے بیسک حقوق ادا کر رہا ہے تو پھر عورت کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ مرد کو چھوڑ کے چلی جائے، اس کو مرد کو طلاق پہ راضی کرنا پڑے گا۔ اس پہ بہت سارے لوگ اشکال کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے، مرد جب چاہے چھوڑ دے، عورت جب چاہے نہیں چھوڑے، تو یہ تو ظلم ہو رہا ہے۔ تو ہر چیز میں نا لاجک لاجک لاجک۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں اگر یہ ظلم تھا تو 1400 سال سے مسلم جو خاندان ہے وہ اتنے بہترین طریقے سے کیوں چلتے آ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں بھی رمضان کی طرف آ رہا ہوں، یہ تو کچھ تھوڑی سی تمہید میں کچھ باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے نا پوری دنیا میں اس وقت صرف فیملی سسٹم مسلمانوں کا باقی رہ گیا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں ڈیورس بہت آسان ہے،
اور دنیا میں جتنے، ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا کہ اسلام نے ڈیورس زبان پہ رکھ دیا، زبان سے نکل گیا، غصے میں رشتہ ختم، تو اتنے قریبی رشتے کو اتنی آسانی سے اسلام کیوں توڑ دیتا ہے؟ میں نے کہا مجھے بتائیں کہ دنیا میں لا کیا ہے علیحدگی کا، کورٹ میں جانا پڑتا ہے، فیسیں دینی پڑتی ہیں، اس میں پھر جج ملاپ کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد جا کے رشتے ٹوٹتے ہیں، بہت مشکل ہے ان کے ہاں ڈیورس کا ہونا۔ میں نے کہا لیکن ڈیورس ریشو کس میں زیادہ ہے؟ جن کے ہاں ڈیورس بہت آسان ہے ان میں ڈیورس ریشو سب سے کم ہے، اور جن کے ہاں ڈیورس بہت مشکل ہے ان میں ڈیورس ریشو سب سے زیادہ ہے۔ تو کوئی تو خوبی ہوگی اس سسٹم میں جو اللہ نے بنایا ہے، تو اپنی عقل کو اللہ رسول کے آگے ڈال دینا چاہیے۔ تو یہ رمضان کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے، حج کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے۔ اب رمضان میں بھی ایسے ہو رہا ہے کہ آج کل بہت سارے فلاسفر آ گئے ہیں کہ روزہ تو ایکچولی اس لیے ہمیں حکم دیا گیا تھا، اور روزہ رکھنے کا تو اصل میں اس وجہ سے حکم دیا گیا تھا، وہ وجہ نہیں پائی جا رہی تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ آج نے دیکھا ہوگا کچھ اسکالرز آئے ہیں جو آج کل فتویٰ دے رہے ہیں کہ کل آپ کا اگر پیپر ہے تو آپ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ جب سفر میں شریعت نے روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی تو پیپر تو پوری قوم کا مستقبل داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ تو میں یہاں آپ کو ذرا پکا کرنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ جو ہے نا اپنی عقل کو قرآن و سنت سے آگے لے جانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ مذہب اگر اس چیز کا پابند ہوتا ہے نا کہ جو چیز آپ کی عقل میں آ رہی ہے وہی قانون دے، تو پھر ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں تھی، پھر ہمیں اللہ کی ضرورت ہے نہیں۔ تو اب یہاں بھی ایسا ہے، رمضان کے روزوں میں انسان کتنی ٹف لائف ہو جاتی ہے اس کی، تبھی گورے روزہ نہیں رکھتے، فاسٹنگ کرتے ہیں کچھ وقت کے لیے، صحت بنانے کے لیے، ایسے روزے نہیں رکھتے جیسے ہم روزے رکھتے ہیں۔ صبح سحری کرنا، اتنے دیکھیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھوکا رکھنا بھی تھا تو ویسے اللہ کہتے تھے 13 گھنٹے چھوڑ دو، صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک، کتنا ٹف ٹائم دیا جاتا ہے رمضان میں۔ ایسے وقت میں ہمیں سحری کا حکم دیا جا رہا ہے جب پوری دنیا میں کوئی بھی اس وقت نہیں کھاتا۔ ہم نے جاپانیوں کو دیکھا، تھائی لینڈ میں دیکھا، لوگ جلدی ناشتہ کرتے ہیں، وہ بھی اتنی جلدی نہیں کرتے، یہ کھانے کا ٹائم ہے ہی نہیں۔ پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی دنیا میں کوئی قوم ہم نے نہیں دیکھی ہے جو اس ٹائم پہ کھانا کھاتی۔ لیکن اللہ نے کیا حکم دیا؟ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، فجر طلوع ہونے سے پہلے تک تم کھا سکتے ہو۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم نے روزے کو کھینچنا ہے، لمبا کر کے لے کے جانا ہے غروب آفتاب تک، سورج کے غروب ہونے تک، کنٹینیو 1 مہینہ آپ سے اور ہم سے ہماری خواہشات چھڑوائی جاتی ہیں۔